بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر دوست گھروں میں پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر دوستوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ گھر میں پرندوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرندے قید کر کے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں، کبوتر گھر میں رکھنے کے فائدے ہیں یا نقصانات، کبوتر کا جنات سے کیا تعلق ہے، کبوتر کسی کے لیے بد دعا کب کرتا ہے۔ ایک صحابی نے جب پرندے کو قید کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا، یہ سب جاننے کے لیے دوستو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ گھروں میں جانور اور پرندے پالنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے دانے اور خوراک کا خیال رکھا جائے، انہیں ہرگز نہ ستایا جائے اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج وغیرہ کروایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، ایک پرندے کا کیا کیا؟ وہ بچہ اس پرندے سے کھیلتا تھا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی 2291 اور مسلم شریف کی 1692 پر درج ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو منع فرماتے۔ اسی روایات کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کو پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے بھوکا پیاسا ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو کھانا دیا اور نہ ہی پانی دیا، اور نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود ہی کچھ کھا سکے۔ اسی طرح کبوتر کو بھی گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پرندوں کو ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے۔ ایک کبوتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے کسی صحابی نے اس کبوتر کے گھونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں۔ پاس ہی ایک صحابی نے اقرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فوراً اس کے انڈے واپس رکھ آئیں۔ دیکھا دوستو، پرندوں کو ستانے میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ الٹا پرندے اپنے ستانے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کیونکہ کبوتر بھی ایک پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں، کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ معجب برکت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک یہ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، کیونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، اس لیے کبوتر بازی سے منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانے حرام دیا ہے۔ کبوتر بازی، جانوروں کی لڑائی یا ایسے مشغلے جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلام عقائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیاطین عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑنے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کو ایذا و تکلیف دینا درست نہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کو شناخت کرتا ہے جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک ایفیکٹ آف دی ارتھ کو پہچان سکتے ہیں، اسی سے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز اس کی اونچائی 6000 فٹ سے زائد ہو سکتی ہے۔ تو دوست پرندے گھر میں پالیے، لیکن ان کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام جانوروں اور پرندوں کے لیے رحم دل بن جائیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔